اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتاوی متعلق حدیث کرتاس. کیا فرماتے ہیں علماء ملت اسلامیہ اس مسئلہ میں کہ رافضی لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے درد کی شدت میں صحابہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تم لوگوں کے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس سے تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت حضور کو درد کی شدت ہے, وہ یہ ذہان بول رہے ہیں, لکھنے کا سامان لانے کی ضرورت نہیں, تمہارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے. اس بات پر جب صحابہ نے قلم دوات لانے میں اختلاف کیا اور لوگوں کی گفتگو سے شور و گل ہوا تو حضور نے سب کو اپنے پاس سے اٹھا دیا. اس واقعہ سے 4 اعتراض پیدا ہوتے ہیں. اول یہ کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے رد کر دیا, حالانکہ حضور کا قول وہی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اور وحی کا رد کرنا کفر ہے. نمبر 2 دوسرا یہ کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضیان کی نسبت کی, یعنی بہکی باتیں کرنا, اس میں حضور کی توہین ہوئی, اس لیے کہ نبی کو بھی جنون نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی وہ بہکی باتیں کر سکتا ہے. نمبر 3 تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے شور و گل کیا اور چلائے, جبکہ قرآن حکیم میں ہے کہ جو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرے گا اس کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی. نمبر 4 چوتھے یہ کہ لکھنے کا سامان نہ دینے سے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی. اگر حضور تحریر لکھ دیتے تو مسلمان گمراہی سے محفوظ ہو جاتے. ان اعتراضوں کے مدلل اور مفصل جواب تحریر فرمائے گئے ہیں. کرم ہوگا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول اللہ الکریم. جوابات لکھنے سے پہلے ہم اس واقعہ سے متعلق 2 روایتیں درج کرتے ہیں تاکہ اصل واقعہ معلوم ہو جانے کے بعد جوابات کے سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی روایت عن صغیر بن جبیر قال قال ابن عباس یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وقال اعیدنی بقدر ولا قدر ولم كتاب لا تغوا بعده ابدا فتنازغوا ولا ينبغي ان نبي صنع قالوا لا ما شنات اجرات ستفهمه فذهبوا يردعون عليه فقال دعنا نظروا فالذي أنا فيه غير بما تدعونني إليه فأمر بهم بصلاة فقال أخرج المشرقين من جزيز العرب والجيز الفتى بنحو ما كنت عجيزه وسقط عن اشتغال. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد زیادہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ, میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم لوگ کبھی نہ بہکو. تو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور نبی کے پاس اختلاف مناسب نہیں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ حضور کا کیا حال ہے, کیا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, آپ سے دریافت کر لو. بعض صحابہ نے لکھنے کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا شروع کیا تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, اس لیے کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو. اور آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. اول مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. 2 الائچیوں کو انعام دو جیسا کہ میں دیتا ہوں. یہ کہہ کر تیسری وصیت سے خاموش ہو گئے. یا راوی نے کہا کہ میں اس کو بھول گیا. دوسری روایت عن ابن عباس قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رسال فيهما امر بالكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم حمل الكتاب لكم كتاب لنا لا تزوا بعده فقال عمر قد غلب عليه الوجه وعندكم القرآن كتب الله فاختلف اهل البيت وتسموهم منهم من يقول فرما يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقول ما قال عرف امر فلما غفر غضب اختلاف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم معاویہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تو حجرہ مبارکہ میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تم لوگوں کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم نہ بہکو. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت حضور کو بیماری کی تکلیف زیادہ ہے, تمہارے پاس قرآن ہے, وہی اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے. تو حجرہ میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اختلاف کیا. بعض لوگ کہتے تھے کہ حضور کے پاس لکھنے کا سامان رکھ دو تاکہ وہ تمہارے لیے تحریر لکھ دے, اور بعض لوگ وہی کہتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. جب لوگوں نے باتیں بڑھا دی اور اختلاف زیادہ پیدا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اجمالی جواب. حدیث شریف سے اصل واقعہ کی تفصیل کے بعد اجمالی جواب یہ ہے کہ یہ کام صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کیا بلکہ دوسرے صحابہ بھی اس میں شریک ہے, اس لیے کہ جتنے صحابہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے اس معاملے میں وہ لوگ 2 گروہ ہو گئے تھے. حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے. تو اگر یہ دونوں حضرات لکھنے کے سامان نہ لانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت کے لیے تو یہ تو سارے الزامات ان دونوں حضرات پر بھی
عائد ہوتے ہیں، اور اگر یہ لوگ لکھنے کا سامان لانے کے تائید میں تھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ہے تو اس صورت میں حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے اور روکنے والوں کو رک جانے یعنی لکھنے کا سامان حاضر نہ کرنے کا الزام ان دونوں حضرات پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لکھنے کا سامان کیوں نہ پیش کر دیا۔ اور پھر یہ واقعہ جمعرات کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دوشنبہ مبارکہ پیر کو ہوا تو فرصت کا موقع بہت حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس درمیان میں حضور سے کیوں نہ لکھا لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان لفظوں کے ساتھ تھا ایتونی بقداس یعنی تم لوگ میرے پاس کاغذ لاؤ، تو یہ حکم سب حاضرین سے تھا کہ نہ کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم فرض یا واجب مانا جائے تو حاضرین میں سے ہر ایک کو گنہگار تسلیم کرنا پڑے گا، اور اگر فرض واجب نہ مانا جائے تو ان میں سے کسی پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، اور یہی حق ہے۔ رافضیوں کے سارے اعتراضات باطل و غلط ہے، ہر ایک کے تفصیلی جوابات نمبر وار درج ذیل ہے۔